عزیز طلباء و طالبات، آج بہت عرصے کے بعد میں ایک نیا ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، جس میں SSC جغرافی مارچ 2022 کا سوالیہ پرچہ اور اس کا سالوشن پیش کیا جائے گا۔ آئیے سرسری طور پر ہم سوالیہ پرچے کو دیکھتے ہیں۔ مختصر میں یہ خانہ پوری کا ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں ویڈیو کو روک کر کے۔ خانہ پوری کے 4 سوالات ہیں متبادل کے ساتھ، اسی طرح یہ جوڑیاں ہیں۔ سوال نمبر 2 3 ہے ایک جملے کے جوابات۔ سوال نمبر 4 نہ بھارت کا نقشہ، جو بھارت کے نقشے میں معلومات دکھانا ہے، 6 معلومات، 6 میں سے کوئی 4۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کا برازیل کا نقشہ دیا گیا ہے، اس کا مشاہدہ کر کے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ آپ ویڈیو کو روک کر کے اور اس کے سوال کو پڑھتے رہیے۔ سوال نمبر 5 ہے جغرافیائی وجوہات۔ 4 جغرافیائی وجوہات دی گئی، ان میں سے کوئی 2 حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 الف ترسیم بنانا ہے اور ترسیم کا جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 6 کا یا کر کے سوال ہے، الف حل کیجیے یا یہ ترسیم کا مشاہدہ کرنا ہے برازیل اور بھارت کے عرص حیات کا، اور اس پر مبنی 6 سوالات ہیں۔ 6 کے 6 سوالات کے جواب لکھنا ہے۔ یہ 3 سوال اس صفحے پر، پھر سے ترسیم دیکھیں، 3 سوالات یہ 3 سوال دوسرے صفحے پر، آخری سوال ہے مفصل جواب۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا 40 نمبر کا سوالیہ پرچہ ہوا۔ آئیے ہم اس کا سالوشن دیکھتے ہیں سوالیہ پرچے کا، کہ ہم سوالیہ پرچے کو کس طرح سے حل کریں۔ یہ ہے مارچ 2022 کا سالوشن پیپر۔ عزیز طلباء و طالبات، دراصل یہ ماڈل پیپر تو نہیں کہیں گے، یہ کویشچن پیپر ہی ہے 2022 کا مارچ کا، اور اس کو میں نے حل کیا ہے۔ اس کا کور پیج دیکھیے، یہ سندرم کی جو ماڈل کاپی آتی ہے بورڈ کی، اس پر یہ پرچہ حل کیا گیا ہے۔ اس کا کور پیج دیکھیے، اور اس کو آپ کی آسانی کے لیے سوال کو اسیس بھی کیا گیا ہے۔ دراصل یہ بورڈ کا اسسمنٹ نہیں ہے، یہ ہم نے پیپر کو حل کر کے خود سے اس کو اسیس کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہاں اس کی باکس میں اس کی وجہ لکھی گئی ہے، دس ماڈل از سولوشن اسیس ٹو منیمائز مسٹیک ڈیورنگ ایگزام۔ امتحان کے دوران آپ کی غلطیاں کم سے کم ہوں، اس کے لیے ہم نے اس کو اسیس کیا ہے۔ کچھ ہدایات دی جائیں گی، آپ ان ہدایات پر توجہ دیں۔ پہلا سوال دیکھیے خانہ پوری کا ہے، جس میں 4 سوال ہیں اور اس میں 4 میں 4 نمبر ملے ہوئے ہیں۔ خانہ پوری، بھارت زمین کے شمال مشرقی نصف کرے میں واقع ہے، شمال مشرقی صحیح آپشن ہے اس کا۔ برازیل میں جنوب مشرقی اور شمال مشرقی سمتوں سے آنے والی مشرقی، یا اس کو تجارتی بھی کہتے ہیں، ہواؤں سے بارش ہوتی ہے۔ تیسرا ہے بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی معیشت ترقی پذیر قسم کی ہوتی ہے۔ اور چوتھا سوال ہے برازیل کا زیادہ تر حصہ بلند زمین کا ہے۔ یاد رکھیے، اس سوال کو لکھنے کے لیے چند ہدایت یہاں ریڈ پین سے لکھ دیا ہے۔ رائٹ فل سینٹینس ناٹ ان شارٹ، یعنی جملہ آپ مکمل لکھیں، مختصر میں جواب نہ دکھیں۔ بورڈ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے انڈر لائن دا آنسر، جو جواب ہے آپ کا خانہ پوری کا، اس کو آپ انڈر لائن کریں، خط کشیدہ کریں، جیسا کہ اس میں انڈر لائن کیا ہوا ہے میں نے۔ اسی طرح سے سب سے پہلا کام ہے کہ آپ مارجن بنا لیں۔ اس طرح سے یہاں پر دیکھیے جو مارجن دی گئی ہے، آپ وہ مارجن بنا لیں۔ جیسے یہاں مارجن بنائی گئی ہے، اس مارجن کو آپ اپنی کاپی میں بناتے رہیں۔ اسی طرح سے رائٹ نیو مین کوشچن فرام نیو پیج، ہر نیا سوال نئے صفحے سے لکھنا شروع کریں۔ جیسے سوال نمبر 1 میں صرف 4 ہی جملہ استعمال ہوا، لیکن پورا صفحہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے جوڑیاں ہیں، جس میں آمنے سامنے صحیح جواب لکھنا ہے، تیر کا نشان نہیں لگانا، اس بات کا خیال رکھیں۔ 2 کالم بنائیں الف اور پہ، ایک نمبر کا ایک سوال ہے۔ علاقائی سیر سوال نامہ، پیکو دی نیبلینا برازیل کی سب سے بلند چوٹی ہے، سب سے زیادہ شہرکاری ہے بھارت کی ہے، یہ گوا ریاست میں۔ ریو دی جنیرو، یہ سیاحت کے لیے مشہور ہے۔
یہ صحیح جوڑی آمنے سامنے، تیر کا نشان قطعی نہ لگائیں۔ یہ سوال نمبر 2 تھا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، ایک جملے کے جواب۔ سوال نمبر 3 میں ملٹی ٹائپ آف کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، جس میں ایک جملے کا جواب آ سکتا ہے، یا اسی طرح فرق اور مختصر نوٹ لکھنے کے لیے آ سکتا ہے، متفرق جز پہچاننے کے لیے، اور مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے طلباء و طالبات، ایک جملے کے جوابات کو بھی آپ مکمل جملے میں لکھیں۔ برازیل میں سائبارا کے علاقے کو خشکی کا چوگوشا کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے خشکی کا چوگوشا کسے کہتے ہیں، یہ سوال تھا۔ برازیل کا سب سے مقبول ترین کھیل پوچھا گیا ہے سوال نمبر 2 میں، تو سب سے مقبول ترین کھیل ہے فٹ بال۔ سبق نمبر 2 کے شروعات میں تین معلومات بھارت برازیل کی دی گئی ہے، اس میں سے یہ سوال بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، رقبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے بڑی ریاست کون سی ہے، تو یہ راجستھان ہے۔ اس کا جواب ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست۔ بھارت کا جو معیاری وقت ہے وہ کس طول البلد سے گزرتا ہے، یہ 82 درجہ 30 منٹ، 82 درجہ 30 منٹ مشرقی طول البلد سے الہ آباد شہر کے قریب مرزا پور سے گزرتا ہے۔ 5واں سوال ہے، بھارت میں بنیادی طور پر کس طرح کی کاشتکاری کی جاتی ہے، تو یہ ہے گزرانی قسم کی یا گزر بسر کی کاشتکاری۔ اس کا مکمل جواب ہے بھارت میں بنیادی طور پر گزر بسر کی یا گزرانی زراعت کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس میں ایکسٹرا کوشچنس ہوتے ہیں، آپ کوشش کیجئے 5 کے 5 سوال حل کیجئے۔ یہاں دیکھیے 5 سوال حل کیے گئے، 4 نمبر ملا، 1 ایکسٹرا ہو گیا۔ یاد رکھیں مکمل جواب جملے میں لکھنا ہے، تمام سوالات حل کریں تو بہتر ہوگا۔ اور 2 سوال کے درمیان جو ذیلی سوال ہے 1 سے 5 تک، ان سوال کے درمیان میں کم سے کم ایک لائن کا گیپ رکھیں، ایک لائن چھوڑ کر کے لکھیں تو بہتر ہوگا، جواب واضح ہوگا۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 4 ہے، یہ بھارت کے نقشے میں نشاندہی کرنی تھی۔ یاد رکھیے یہ سوال نمبر 4 الف اور بے یہ دونوں نقشوں کے متعلق ہے۔ سوال نمبر 4 الف، دی گئی معلومات کو بھارت یا برازیل کے نقشے میں دکھانا ہوتا ہے، اور بے میں بھارت یا برازیل کا نقشہ سوالیہ پرچے میں آپ کے چھپا ہوگا، اس کا مشاہدہ کر کے سوال کا جواب لکھنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے یہ مارچ 2022 میں سوال 4 الف میں بھارت کا نقشہ پوچھا گیا تھا۔ یہاں 6 معلومات انڈیکس میں دی گئی ہیں جس کی نشاندہی کرنی ہے۔ سکم یہ چھوٹی سی ریاست ہے بھارت کی، یہاں اوپر 1 نمبر پر نشاندہی ہے۔ دوسرا ہے لکشدیپ جزیرے کا نام ہے، یہ بحر عرب میں یہ لکشدیپ جزیرہ ہے۔ اور یہ تیسری معلومات ہے چنئی بندرگاہ ہے، یہ 3 نمبر پر۔ تیل صاف کرنے کا کارخانہ یعنی ریفائنری بھارت میں ڈگبوئی ہے، یہاں آسام میں ہے، ڈگبوئی مثلث میں کی شکل میں اس کی علامت بنائی گئی ہے۔ اسی طرح سے 5واں سوال ہے، زیادہ گنجان آبادی والی ریاست بھارت میں، جنوبی بھارت میں زیادہ گنجان والی 2 ریاستیں ہیں، ایک تمل ناڈو اور دوسرا کیرلا، یہ دونوں ریاستوں کی نشاندہی 5 نمبر پر کی گئی ہے۔ آخری سوال ہے، خط سرطان بھارت کے درمیان سے گزرنے والا 23.5 درجے کا شمالی عرض البلد جس کو خط سرطان کہتے ہیں، یہ 6 نمبر پر۔ دراصل میں نے پورے 6 کے 6 سوالات میں نے یہاں حل کیے ہیں، لیکن 4 کرنے ہوتے ہیں، بہتر ہے آپ پورے 6 کے 6 سوالات حل کریے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے جوابات غلط ہو جاتے ہیں، تو آپ کو 4 میں 4 نمبر مل جائے گا اگر کوئی سوال غلط ہوا، کوئی معلومات غلط ہوئی۔ اس کے علاوہ نقشے کو بھرنے کے لیے سب سے اہم خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ آپ پینسل کا استعمال کریں نقشے کو فل اپ کرنے کے لیے۔ معلومات آپ جو ہے پینسل کے ذریعے پین کے ذریعے لکھیں گے، لیکن نقشے کو بھریں گے پینسل کے ذریعے۔ انڈیکس بنانا بہت ضروری ہے۔ 3 چیزیں، 2 اور جو انڈیکس کے اوپر ظاہر ہیں وہی نقشے کے اندر آنا چاہیے، جیسے سکم نمبر 1 پر ہے، اس کا سیریل نمبر، اس کی علامت اور اس کا نام۔ یہاں ہم نے یہ تینوں معلومات یہاں سکم یہاں درج کی ہے، نمبر 1 سیریل نمبر، نمبر 2 سکم ریاست کا نام اور اس کی علامت۔ اس طرح پیپر کو اسیس بھی کیا گیا، 1 نمبر کی معلومات ہے یہ، تو 1 نمبر بچے کو 4 اس طرح 4 نمبر حاصل ہوئے ہیں، اور 2 ایکسٹرا ہیں، ایکسٹرا کو راؤنڈ کیا ہوا ہے، ان بات کا خیال رکھیں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر بے۔ سوال نمبر بے جو ہے نقشے کا مشاہدہ ہے، آپ نے نقشہ سوالیہ پرچے میں دیکھ لیا ہے، اس نقشے کا مشاہدہ کرنا ہے۔ سوالات ہیں، اس میں 5 سوالات کیے جاتے ہیں، تو 5 میں 4 حل کرنا، آپ 5 کے 5 سوالات حل کیجئے۔ پہلا سوال تھا کہ اس نقشے میں
कौन से ब्राज़ील का नक्शा था जंगलात का, तो इसमें ब्राज़ील के 2 जंगलात के नाम लिखना था। तो इस्तवाई जंगलात, कांटेदार जंगलात, 6 किस्म के जंगलात के नाम दिए गए हैं, लेकिन आप उनमें से कोई 2 का लिखें। महाराजा जज़ीरा, एक जज़ीरे का नाम लिखना, सवाल नंबर 2 था ब्राज़ील का, तो महाराजा जज़ीरा है। और तीसरा है पेंटानाल में के इलाके में मगरमच्छ को दिखाया गया है, वो पूछा गया था सवाल, मगरमच्छ किस इलाके में दिखाया गया। तामर अमेज़न के बारानी जंगलात में दिखाई देता है, ये सवाल था कि किस इलाके में दिखाई देता है तामिर ने हैवान, तो बारानी जंगलात में ब्राज़ील के। 5वां आखिरी सवाल है, घास का इलाका किस सिमत में है, तो जनूबी सिमत में घास का इलाका पंपास है। इस तरह एक सवाल एक्स्ट्रा है और 4 सवाल के जवाब यहाँ हल किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जोग्राफियाई वजूहात है। याद रखिए कि जोग्राफियाई वजूहात 8 नंबर का होता है, माफ़ कीजिएगा 6 नंबर का होता है। 40 नंबर के पेपर में 6 नंबर का जोग्राफियाई वजूहात। आपके पूरे सवालिया जो है दरसी किताब में कुछ 25 से करीब 24 या 25 सवालात मश्क में दिए गए हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि तमाम मश्की सवालात पूछे जाएँ, गैर मश्की सवालात भी पूछे जाते हैं। लेकिन कम से कम अगर तमाम मश्की सवालात आपने तैयार कर लिए तो आपको 2 सवालात तो मिल ही जाते हैं। तो जोग्राफियाई वजह पहली ये थी कि भारत में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं, क्यों। अब इसके जवाबात जो है हमने पॉइंट वाइज दिए हैं। ये 3 नंबर का सवाल है, कम से कम 3 सही पॉइंट पर 3 नंबर आवे, 1 सही पॉइंट पर 1 नंबर, यानी 3 पॉइंट पर 3 नंबर मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट आप भी लिखिए। यहाँ देखिए जवाब इस तरह से लिखा गया है कि भारत में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं क्योंकि, अब यहाँ से जवाब शुरू होता है। पॉइंट नंबर 1, भारत के जिन इलाकों में 1000 से 2000 मिलीमीटर सालाना बारिश होती है, वहाँ पतझड़ जंगलात मिलते हैं। नंबर 2, पानी की कमी को पूरा करने के लिए गर्मी के दिनों में दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि अम्ले तफ़हीर की शरह ना कम से कम हो और कम पानी में उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तीसरा पॉइंट है, इस तरह गर्मी के खुश्क मौसम में दरख्त ज़िंदा रहते हैं। चौथा पॉइंट, दरख्तों के नाम दिए गए हैं कि साल, बांस, बरगद, पीपल वगैरह दरख्तों का शुमार पतझड़ जंगलात में होता है। इस तरह से आप 4 पॉइंट में जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा सवाल है, ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को ज़्यादा तरक्की दी जा रही है, क्यों। नंबर 1, साफ़ सुथरे सफ़ेद रेत के साहिल खूबसूरत जज़ीरे, अमेज़न के घने बारानी जंगलात, मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों की किस्में, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं बैनुल अक़वामी सयाहों को राग़िब करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। दूसरा, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया भी अहम सयाहती मकाम है। पॉइंट नंबर 3, रियो डी जेनेरो, साओ पाउलो, मनास वगैरह बड़े शहर हैं ब्राज़ील में, सारे के सारे सयाहती मराकज़ हैं। नंबर 4, ब्राज़ील सयाहत एक अहम माशी सरगर्मी है, यानी ब्राज़ील में सयाहत एक अहम माशी सरगर्मी है। जुमला इस तरह होना चाहिए, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ब्राज़ील में माहौल दोस्त सयाहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस तरह देखिए हिदायत दी जाती है बोर्ड की जानिब पर, 1 सही पॉइंट पर 1 नंबर दिया जाए। 4 पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं, तो 3 पॉइंट पर 3 सही पॉइंट पर 3 नंबर दिए गए, कुल 6 नंबर मिल गए और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, उसको राउंड किया गया। इस तरह 4 सवाल पूछे जाते हैं। एक चौथे नंबर का सवाल यहाँ एक्स्ट्रा हल किया गया है, ब्राज़ील में कानकनी के पेशे को फ़रोग़ हासिल हुआ है, क्यों हासिल हुआ है, ये सवाल था। तो पहला पॉइंट इसके जवाब का, ब्राज़ील के मशरक़ी हिस्से में मुख्तलिफ़ मादन पाए जाते हैं, यानी ब्राज़ील का मशरक़ी हिस्सा जो घने जंगलात से घिरा हुआ है। दूसरा, कच्चा लोहा, यानी लोहे की कच्ची धात, मैंगनीज़, निकल, तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन वगैरह यहाँ मादन पाए जाते हैं। तीसरा है, ब्राज़ील के अंदरूनी और मशरक़ी हिस्सों में नक़्ल हमल के ज़राए की तरक्की बहुत कम हुई है। चौथा पॉइंट, नक़्ल हमल की कमी, घने जंगलात, शदीद आबहवा, कम आबादी वगैरह की वजह से कानकनी का फ़रोग़ नहीं हुआ। इस तरह एक्स्ट्रा सवाल भी हमने एक हल किया है यहाँ पर। ये 3 नंबर का राउंड किया हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो टोटल में शामिल नहीं होगा। सवाल नंबर 6 2 टुकड़ों में होता है, याद रखिए। सवाल नंबर 6 अलिफ और सवाल नंबर 6 बे। सवाल नंबर 6 अलिफ 2 हिस्सों में है। एक 3 नंबर ये सवाल डायग्राम बनाने पर मिलेगा और 3 नंबर सवाल का जवाब लिखने पर मिलेगा। 3 सवालात दिए गएंगे, उसके जवाब लिखना होगा। इस तरह से
6 نمبر کا یہ سوال ہوا، اور دوسرا سوال نمبر 6B، الف حل کیجیے یا بے، لیکن میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو پریفر کیجیے کہ سوال نمبر 6B حل کیجیے تو زیادہ بہتر ہے، مختصر میں لکھنا ہے، نمبر فل ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعی نہیں ہوا کہ سوال نمبر 6 الف آپ دوران تدریس دوران مطالعہ آپ اس کو اسکپ کر دیں، پڑھیں نہیں، سیکھیں نہیں کہ کس طرح سے ترسیم بنائی جاتی ہے، بالکل آپ بنانا سیکھیں۔ تو یہ سادہ ستونی ترسیم یہاں بنانی تھی۔ برازیل میں شہری آبادی کا تناسب دکھایا گیا ہے، یہ 1960 سے لے کر کے 2010 تک کا ان ایام میں۔ تو یہ سادہ ستونی ترسیم ہے، ترسیم بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے ہم وائی اور ایکس دونوں محور کی نشاندہی کریں گے۔ اسی طرح وائی محور پر شہری آبادی کا تناسب دیا گیا ہے، آپ اس کو درج کریں گے، نیچے سال ہے اس کو درج کریں گے اور نشانات لگا کر کے 6 سالوں کے لیے یہ 6 ستون بنا دیں گے۔ یاد رکھیے پیمانہ بہت اہم ہے، وائی محور کا پیمانہ ہے 1/10% اور ایکس محور کا پیمانہ ہے 1/10 سال نیچے والے محور کا۔ تو اس طرح سے اگر آپ غلطیاں کریں گے ترسیم بناتے وقت تو ایک غلطی پر ایک آدھا نمبر کاٹ لیا جائے گا۔ پینسل سے آپ ترسیم بنائیں گے، اور اسی طرح اسکیل کو لکھنا ضروری ہے، صاف ستھری ہونی چاہیے آپ کی یہ ترسیم۔ اسی طرح اس ترسیم کے 3 سوال کے جواب یہاں دیے گئے ہیں، سوالیہ پرچے میں ترسیم کے نیچے 3 سوالات لکھے ہوتے ہیں، ان کے جوابات یہاں دیے گئے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں سوالیہ پرچہ۔ اور سوال نمبر 6B، یہ 6 سوال دیے جاتے ہیں، 6 کے 6 سوال کے جواب لکھنا ہوتا ہے۔ ایک ترسیم تھی برازیل اور بھارت کے عرصہ حیات کو بتانے والی، اور اس کے جوابات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے 68 سال، دوسرا ہے 7 سال سے زیادہ 1960 میں۔ مختصر میں بھی اس کا جواب آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جملے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا ہے برازیل کے اوسط عرصہ حیات میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پانچواں ہے برازیل کا اوسط عرصہ حیات زیادہ ہے، اور چھٹا سوال ہے 13 سال کم ہے۔ تو اس طرح سے میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ سوال نمبر 6B آپ حل کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، نمبر سالڈ ملیں گے آپ کو۔ اگلا سب سے اہم سوال ہے جس کی وجہ سے بچوں کو آؤٹ آف مارکس ملتے ہیں، یہ ہے سوال نمبر 7 مفصل جواب۔ آگے جو سوال دیا ہے کہ آپ علاقائی سیر کی تیاری کس طرح کریں گے، اور جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے سوال نامات لکھیے۔ دیکھیے یہ سوال 2 پارٹ میں ہے، علاقائی سیر کی تیاری آپ کس طرح سے کریں گے اور سوال نامہ تیار کرنا ایک الگ سوال ہے۔ کبھی کبھی سوال نامے کے متعلق جو ہے صرف ایک سوال پوچھا جاتا ہے 4 نمبر کا، تو ایسے میں جو سوالات آپ لکھیں گے کم سے کم 10 کویشچنس لکھیں گے، یہاں میں نے صرف 6 سوال لکھے ہیں۔ آگے دیکھیے پہلا پارٹ جو ہے سوال کا، علاقائی سیر کی تیاری کس طرح کریں گے، یہاں میں نے علاقائی سیر کیا ہے اس کی تعریف لکھی ہے، اور اس کو 2 ہیڈنگ پر مشتمل جواب ہے۔ علاقائی سیر ایک ہیڈنگ ہے، دوسرا جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے سوال نامہ۔ تو آئیے پہلا حصہ جو سوال کا علاقائی سیر کی تیاری کس طرح آپ کریں گے۔ کسی جغرافیائی مقام کا بذات خود مشاہدہ کر کے معلومات حاصل کرنا علاقائی سیر کہلاتا ہے۔ یہ تعریف ہے علاقائی سیر کی۔ یہ سیکھنے کا بہت ہی کارگر طریقہ ہے۔ کسی مقام کی سیر کے پہلے ہم مندرجہ ذیل تیاری کریں گے۔ کسی مقام کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ان نکات کی تیاری کریں گے۔ نمبر 1 علاقائی سیر کا مقام طے کرنا ہے، یعنی پہلے مقام طے کر لیں کہاں جانا ہے۔ دوسرا علاقائی سیر کا مقصد طے کرنا ہے، کس لیے جا رہے ہیں، معلومات حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی سیر تفریح بھی ہوگی۔ تیسرا ہے نقل و حمل کا ذریعہ طے کرنا، کیسے آپ جائیں گے، سڑک کے راستے، ریل کے راستے۔ اسی طرح راستوں کی معلومات حاصل کرنا، آپ کے گھر سے، اسکول سے، اس علاقے کا جہاں آپ جا رہے ہیں اس کا فاصلہ کتنا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلومات نقشوں کے ذریعے لوگوں سے پوچھ کر کے اٹلس میں دیکھ کر کے حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح ضروری اشیاء اور سوالات کا سیٹ تیار کرنا، ضروری اشیاء جو آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہے، سوالات کا سیٹ آپ پہلے سے تیار کریں گے۔ یہاں دوسرا حصہ اس سوال کا ہے جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے سوال نامہ تیار کیجیے۔ تو یہاں دیکھیے چونکہ یہ ذیلی سوال ہے اس لیے میں نے صرف 6 سوال تیار کیے، اگر مکمل طور پہ اپنا ایک الگ سوال ہوتا تو کم سے کم 10 سوال لکھے جاتے۔ تو جنگلاتی علاقے کی سیر کے لیے 6 سوالات میں نے لکھے ہیں۔ یہ کیا ہے، پہلا سوال ہے جنگل کا نام کیا ہے، جنگل کس قسم کا ہے۔ تیسرا ہے جنگل کتنے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ چوتھا ہے اس جنگل میں کون سے اہم درخت ہیں۔
5واں ہے جنگل کے کیا فائدے ہیں، جنگل کے فائدے لکھیے۔ اور 6واں ہے اس جنگلاتی علاقے کے اطراف کون سے لوگ رہتے ہیں وغیرہ، اور بہت سارے سوال آپ خود سے سوالات تیار کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں یہی سوال آپ لکھیں۔ تو اس طرح ایک سوال کا جواب ہوا۔ یہاں دیکھیے خاص بات دھیان دینا ہے کہ آپ پوائنٹس بنا کر کے جواب لکھیں، بہتر ہے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں ہیڈنگ کا استعمال کریں، اور جس سوال میں اسٹینسل کی ضرورت ہے وہاں اسٹینسل کا بھی استعمال کریں، یہاں اسٹینسل کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلا سوال ہے کہ بھارت اور برازیل کی آب و ہوا کا موازنہ کیجیے۔ تو یہاں دیکھیے میں نے موازنے کے سوال کو یہ کالم بنا کر کے لکھا ہے، آمنے سامنے بھارت اور برازیل کی آب و ہوا کا موازنہ ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے بھارت کی آب و ہوا مانسونی قسم کی ہے، اور دوسرے کالم میں پہلا پوائنٹ ہے برازیل کی آب و ہوا گرم مرطوب قسم کی ہے۔ دوسرا پوائنٹ بھارت کے کالم میں بھارت کے مقابلے برازیل میں شمال سے جنوب کی طرف درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی برازیل میں بھارت میں جو ہے شمالی حصے میں حرارت کم، جنوبی حصے میں زیادہ ہے۔ برازیل میں اس کا الٹا ہے، برازیل کے شمالی حصے میں حرارت زیادہ ہے، جنوب میں کم ہے، کیونکہ خط استوا شمالی حصے کے قریب ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے بھارت کا کہ بھارت کے ساحلی علاقوں میں گرم مرطوب آب و ہوا پائی جاتی ہے، اور برازیل کے ساحلی علاقوں میں معتدل مرطوب آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بھارت میں نسبتاً جنوب میں زیادہ اور شمال میں کم بارش ہوتی ہے، بھارت میں جنوب میں زیادہ، شمال میں بارش کا تناسب کم ہے۔ برازیل میں اس کا الٹا ہے، شمال میں زیادہ، جنوب میں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ اور پانچواں آخری پوائنٹ ہے بھارت میں ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اور برازیل میں عموماً برف باری نہیں ہوتی، کیونکہ برازیل میں اتنے بلند بالا پہاڑیاں نہیں ہیں بھارت کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ برازیل کی جو سب سے بلند چوٹی ہے 3014 میٹر ہے، جبکہ بھارت کی بلند ترین چوٹیاں جو ہے 8000 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس طرح ایک ایکسٹرا سوال بھی میں نے حل کیا ہے، بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیات۔ میدانی علاقے کی خصوصیات کو یہاں دیکھیے، اس صفحے پر میں نے 5 پوائنٹس لکھے ہیں، اور اگلے صفحے پر 3 پوائنٹ، کل 8 پوائنٹ لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح ایکسٹرا کوشچن بھی آپ حل کیجیے عزیز طلبہ۔ یہ ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک تو پیپر تو سالو کرنا ہے، ساتھ ساتھ پیپر کا پریزنٹیشن بہتر ہو۔ پریزنٹیشن کس طرح سے پیپر کا بہتر ہوگا، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں نے ایک مین کوشچن کو ایک پیج پر لکھا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز، کہیں بھی آپ سب کوشچن، ذیلی کوشچنز جو ہے الگ الگ 2 پارٹ میں مت لکھیں۔ جیسے آپ سوال نمبر 4 الف اور ب آپ حل کر رہے ہیں، یا سوال نمبر جغرافیائی وجوہات سوال نمبر 5 آپ حل کر رہے ہیں، ایک جغرافیائی وجوہ آپ نے لکھ دیا، پھر اس کے بعد 2-4 صفحے کے بعد دوسرا جغرافیائی وجوہ لکھ رہے ہیں، بیچ میں دوسرے سوالات حل کر رہے ہیں، ایسا آپ قطعی نہ کریں۔ ایک مین کوشچن کے جتنے ذیلی سوالات ہیں تمام، ایک مین کوشچن کے تمام سب کوشچنز ایک ساتھ حل کریں، آپ جو ہے اس کو الگ الگ بالکل حل نہ کریں۔ نئے صفحے سے نیا سوال، یعنی نیا مین کوشچن نئے صفحے سے شروع کریں۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو آپ رب نہ کریں پنسل یا قلم سے، صرف ایک سنگل لائن کراس کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اس طرح سے آپ کا سوالیہ پرچہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایکسٹرا کوشچنز بھی آپ لکھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی ترتیب جو ہے بدلنے نہ پائیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ایکسٹرا کوشچنز لکھیں، جو کمپلسری کوشچن پہلے آپ حل کر لیں، کمپلسری کوشچن حل کرنے کے بعد اگر آپ کو ایکسٹرا کوشچن حل کرنا ہے تو اس کی جگہ چھوڑ کر کے آپ آگے بڑھ جائیں، پھر اگلا سوال حل کریں۔ تمام کمپلسری کوشچنز حل کرنے کے بعد ہی ایکسٹرا کوشچنز آپ حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضروری سوالات چھوٹ جاتے ہیں آپ ایکسٹرا کوشچن حل کرنے کے چکر میں۔ یاد رکھیے ایسا آپ ہرگز نہ کریں۔ سب سے پہلے کاپی ملنے کے بعد آپ مارجن بنا لیں۔ پیپر آپ کو سب سے پہلے ملتا ہے 10 منٹ پہلے ملتا ہے جو ہر سبجیکٹ کا، تو کوشچن پیپر کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں، صاف صفائی کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہترین نمبرات ملیں گے۔ تو اس طرح آپ سوالیہ پرچے کو دیکھ کر کے، اس جوابی کاپی کو دیکھ کر کے مارچ 2022 کے پرچے کو آپ حل کریں، اور آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل جغرافی ٹیچ ویری نائس کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت سارے ایکسپلینیشن کے اور پیپر سالوشن کے اور کوئزز کے ویڈیوز موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔